ہے تو اسلام کا صدقہ ہے. سبحان اللہ بولیے. لکھنے کے لیے قلم اگر مل رہا ہے تو اسلام کا صدقہ ہے، ورنہ تو ظالموں نے تو ایسے غریبوں کے ہاتھوں سے کتابوں کو اور قلموں کو چھین لیا تھا. یہ اسلام کی اس آیت پاک کے نزول کے بعد اس آیت پاک نے اس اللہ کی نعمت کو عام کر دیا اور بتا دیا کہ علم دین اللہ کی نعمت ہے، یہ نور خدا ہے، اور نور خدا کو ہر بندے خدا کو حاصل کرنے کا حق حاصل ہوگا. ساتھ ساتھ سنیں، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب نبوت کا اعلان فرمائے، مٹھی بھر کے چند لوگ مسلمان ہوئے اور گلی کوچوں میں اسلام کی ترویج و اشاعت پر پابندی، نکلنا مشکل. ابھی حرم کی سرزمین میں قدم نہ رکھ پائے تھے میرے آقا بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے مدرسے کی اہمیت جانے، ہم نے مدرسے پر آج تک دھیان نہیں دیا. سنیں اہمیت. آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد ہماری اور آپ کی سوچ کے مطابق سب سے پہلے حرم جانا چاہیے تھا، لیکن یہ حالات سازگار نہیں تھے، ابھی وہاں نہیں گئے. اور اس وقت غریب لوگ مسلمان ہوتے تھے، فنڈنگ بھی نہیں تھی کہ باضابطہ کوئی عمارت تعمیر کی جائے اور وہاں پر مدرسے کی شکل میں تعلیم دی جائے، ایسا بھی نہیں. حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو یہ شرف ملا، بے ضابطہ طور پر اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ. سبحان اللہ بولیے. باضابطہ نہیں بولا، بے ضابطہ طور پر اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ. صحابی رسول حضرت ارقم کے گھر میں میرے آقا بیٹھتے تھے اور لوگ آتے تھے ایمان لے کر آتے تھے وہاں پر، اور جو لوگ ایمان لے کر کے آتے تھے میرے آقا کریم ان کو اسلام کی تعلیمات وہیں پر بیٹھ کر دیا کرتے تھے. حضرت عمر انہوں نے وہاں بھی وہیں پر ایمان لے کر کے آیا، تو حضرت ارقم کو یہ شرف ملا کہ انہوں نے اپنے گھر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کیا، نبی پاک کو تحفے میں دیا کہ سرکار آپ یہیں پر تشریف فرما ہوں اور یہیں سے آپ نور علم کو لوگوں تک پہنچائیں. تو جس جناب نے یہ گھر دیا نا، میں ان کی خوش نصیبی پر قربان جاؤں. سبحان اللہ کہ جناب یہ سب سے پہلے جو کام حضرت ارقم نے کیا تھا وہ کام آج نے آپ کر کے ان کی سنت پر عمل کر لیا ہے. اپنے گھر کو دینا مدرسے کے لیے صحابی رسول کی سنت ہے. لیکن جب ہجرت کر کے میرے آقا مدینہ آئے، تعمیر مسجد کے بعد اجواز مطہرات کے لیے کمرے بنے، اور وہیں پر ساتھ ساتھ قریب میں ایک چبوترا کی تعمیر ہوئی، اس کا نام ہے صفہ. کیا بولیے؟ صفہ. باضابطہ طور پر اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ. سبحان اللہ. صفہ کھجور کی شاخوں کے چند کھمبے اور اس کے اوپر کھجور کے پتوں سے ایک موٹی چھت بنائی گئی، اور غریب صحابہ جو گھر بار سب چھوڑ چھاڑ کر آئے ہوئے تھے، جن کا گزر بسر در رسول سے ہوا کرتا تھا، کم و بیش وہ 70 صحابہ رہا کرتے تھے، جن میں سب سے اولیت کا مقام جنہیں حاصل ہے ان کو دنیا حضرت ابو ہریرہ کا نام کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. 70 صحابہ کم و بیش وہاں رہتے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے در پاک سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، اور سرور کائنات کی محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کر وہ حضرات علم دین حاصل کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب بڑے بڑے صحابہ اکرام زیادہ حدیثوں کی روایت نہیں کرتے ہیں، اور آپ اتنی زیادہ حدیثوں کی روایت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا ہی اچھا جواب دیا، اور آج ان لوگوں کے لیے بالکل عبرت کا سبق ہوگا کہ جو لوگ علماء سے دور جاتے ہیں. نہیں جناب، جو جتنے علماء سے قریب ہوتے ہیں نا وہ اتنے ہی زیادہ علم کا حصہ پاتے ہیں. سبحان اللہ بولیے. حضرت ابو ہریرہ جواب دیتے ہیں. رہی بات بڑے بڑے صحابہ کی، تو وہ مجلس رسول میں بیٹھا بھی کرتے ہیں، پھر کبھی کبھی تجارت کے لیے نکل بھی جاتے ہیں. رہا معاملہ میرا ایک غریب آدمی، میں کہاں جاؤں؟ میرا سونا جاگنا سب کچھ در رسول میں ہوتا ہے، اس لیے میں نبی سے زیادہ حدیثیں سنتا ہوں اور زیادہ حدیثوں کی روایتیں کرتا ہوں. تو جو زیادہ وقت گزاریں گے تو ان کو علم کا زیادہ حصہ ملے گا. روایت حدیث حضرت ابو ہریرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، انہوں نے یہ وجہ بیان کی ہے. اب ذرا سوچیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 70 صحابہ جو اسلام کے پہلے طلبہ، اولین طلبہ، باضابطہ طور پر بالکل
कच्चा मकान, कच्चा घर, मकान कैसे कह सकते हैं आप कि सुतूनों पर, खंभों पर बस एक छत है, उसी चबूतरे पर उन हजरात का गुजर बसर। लेकिन याद रहे, आज मदारिस के बच्चों को जो लोग हिकारत की निगाह से देखते हैं, उन्हें मैं कहूँगा जनाब जानते हैं, वही असहाब सुफ़ा, उन हजरात के लिए दूसरे लोग क्या करते थे, अपने घरों से खाने पीने का सामान लाकर उन हजरात के लिए सामने रख दिया करते थे। किसी ने क्या किया, खजूर का एक खोशा जिसमें सड़ी खजूरें ज्यादा थी, रस्सी लटक रही थी, उस खोशे को उसने ऐसे बांध दिया, लटका दिया। ये असहाबे सुफ़ा है, वो खा लेंगे, तनावुल कर लेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरे तलबा के लिए किसी ने सड़ी खजूर का इंतजाम किया है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाई मुबारक को उठाकर उन सड़ी खजूरों को ऐसे झाड़ देते हैं। उसके बाद लोगों को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं कि असहाबे सुफ़ा को तुम मामूली समझते हो, याद रखना, अरे उनके साथ जो इस दुनिया में जैसा सलूक करेगा, अल्लाह ताला उनके साथ वैसा सलूक फरमाएगा। ये मदरसे के तलबा हैं, ये रसूल पाक के मेहमान हैं। अगर तुम अपने घर के मेहमानों को सड़ी खजूर नहीं खिला सकते हो, तो रसूल पाक के मेहमानों के लिए सड़ी खजूर, सड़ी खाने का इंतजाम कैसे कर सकते हो? तब तुम अपने मेहमानों की ताजीम करते हो, तो तुम्हारे ऊपर ये ज्यादा जरूरी और लाजिम है कि रसूल पाक के मेहमान की ज्यादा ताजीम किया करो। ये जो तलबा पढ़ते, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये मदरसे के तलबा हैं, इज्जत के हामिल हैं, वक़ार के हामिल हैं। आकाए करीम ने इनकी इज्जत अफजाई फरमाई इस अंदाज से। तो इस्लाम के तनाजुर में ये मदरसा की अहमियत है। आप जानते हैं कि जब तक के मदरसे नहीं होंगे आपको इमाम नहीं मिलेगा। ये मस्जिदों की जो रानाइयाँ हैं ये मदरसों से बाकी हैं। मदरसों से मुफ्ती, मुहक्किक, मुहद्दिस, मुदर्रिस, इमाम, खतीब ये निकलते हैं, मस्जिदों को आबाद करते हैं। तो अव्वलीन जरूरत आज हमारे जो दरपेश है वह है मदरसों की तामीर, मदरसों का क़याम। और आज आप जानते जो हालात आज आन पड़े हैं, वो हालात इसी ज़िम्ने में हैं कि बातिल कुव्वतें ये चाहती हैं कि मदरसों पर पाबंदी लगा दी जाए या मदरसों को मिटा दिया जाए। क्यों? हम मुसलमान तो बेखबर हो गए हैं, लेकिन हमारे दुश्मनों को मदरसों की अहमियत मालूम है। वो जानते हैं कि मदरसों की अहमियत क्या है, और जहां जहां और जिन जिन चीजों पर मदरसा डिपेंडेड है उन्हीं चीजों पर पाबंदी लगाई जाती है। समझ गए होंगे आप कि जिन लोगों ने इस्लाम के खिलाफ बदज़बानियां की हैं वो मदरसों की अहमियत को जान चुका है। और हम मुसलमान हैं, हमारे सर पे दस्तार पगड़ी रहती है और हमारे बदन पर अच्छा इस्लामी लिबास रहता है, लेकिन बावजूद है कि हम मदरसे की अहमियत को कभी जानने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई आदमी मदरसे के नाम से कोई बात करते चंदा वगैरह के हवाले से, तो आदमी के चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। मैं कहूंगा जनाबे वाला, ये इस्लाम की अव्वलीन जरूरत है, मदरसों को कायम करो, क्योंकि इन मदरसों से तुम्हारे घर में जब नूरे इल्म पहुंचेगा तो हर तरह से तुम्हारे घर में तरक्कियां आती रहेंगी इंशाअल्लाह, हर तरह से तरक्कियां आती रहेंगी। क्यों ना हो, ये इल्म सबको अल्लाह अता नहीं फरमाता, सबको अता नहीं फरमाता। अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है, और जिसे हिकमत मिल जाती है समझ जाओ कि अल्लाह ने उसे खैर कसीर अता फरमा दिया है। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ, दीन की फिक्र अता फरमाता है, दीन का आलिम और दीन का उसे फकीह बना दिया करता है। ये अजमत है, ये वकार है। हजरात, इसी ज़िम्मे में उस्ताद की अहमियत क्या है। आज हमारे मदरसों में ये बात आ गई है कि तलबा में इज्जत और ताज़ीम ना रही, मामूली समझते हैं। अल खैरातुल हस्सान के सफ़ा नंबर 197 में हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद मौजूद, फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद हजरत इमाम हम्माद का जब इंतकाल हुआ, हर दिन मैं उनकी मगफिरत की दुआएं करता हूं। सुभान अल्लाह बोलिए।
اور میں نے کبھی بھی ان کے گھر کی طرف پاؤں کو نہیں پھیلایا، یا حالانکہ میرے گھر اور ان کے گھر کے درمیان بے شمار گلیاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا یہ تعظیم دیکھیے، اساتذہ کی یہ تعظیم ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ملفوظات کے پہلا حصہ اور صفحہ نمبر 76-77 میں آپ نے نقل فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک کے چچے زاد بھائی، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت زید بن ثابت کاتب وحی، بڑے عالم دین صحابہ اکرام میں، فرماتے میں زید بن ثابت کے پاس پڑھنے جاتا، اور جب ان کے گھر جاتا تو دیکھتا کہ ان کا دروازہ بند ہے، تو میں از راہ ادب دستک نہیں دیتا، چوکھٹ میں سر رکھ کر سو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور ہوا خاک اور ریت اڑا کر میرے اوپر ڈالتی، اور حضرت زید بن ثابت جب کاشانہ مبارکہ سے باہر آتے تو مجھے کہتے، اے ابن ام رسول، آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ آپ نے دستک کیوں نہیں دی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، مجھے میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ دستک دے کر کے میں آپ کو کہیں خلل نہ کر دوں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ استاد کے در پاک میں اپنا سر رکھ کر سو جاؤں۔ سبحان اللہ بولی، سبحان اللہ۔ یہ ہے تعظیم۔ آج کیا کہتے ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں یا سیاسی گرفت کسی آدمی کو حاصل ہے اور ان کا بیٹا ہے تو سینہ چوڑا ہے، کسی کو بھاؤ میں نہیں ڈالتے۔ کیا ہے وہ بھائی؟ نہیں، وہ سی ایم صاحب کے ڈی ایم صاحب کے وہ بھتیجے ہیں، یہ ہیں۔ او اتنی گرمی! میں کہوں گا جناب والا، یہ تیری گرمی کیا ہے اور اس کی حیثیت بھی کیا ہے؟ یہاں بات میں خاندانی نبوت کی کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اہل بیت اطہار کی کر رہا ہوں۔ نبی پاک کے چچے زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس، تمام مفسروں کے سردار، اتنی اعلیٰ ذات کی حامل، یہ عظیم الشان شخصیت، لیکن ان کے اندر ادب دیکھیے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذ کو ان کو کہیں خلل نہ ہو جائے دستک نہیں دیتا، بلکہ ازراہ ادب ان کے چوکھٹ پر سر رکھ کر سو جایا کرتا۔ وہیں پر ایک روایت اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائی، زید ابن ثابت گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس نے دیکھا تو لگام تھام لی۔ آپ نے فرمایا، اے ابن ام رسول، یہ ہے کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہمیں اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ علماء کی تعظیم اسی طرح کی جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، میں نے لگام اس لیے تھام لی تاکہ دنیا کو یہاں سے میسج مل جائے، گھوڑے پر بیٹھا جو ہے وہ استاذ ہوتا ہے، وہ آقا ہوتا ہے، اور جو لگام پکڑا ہے وہ غلام ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغام دینے کے لیے کہ شاگرد غلام ہوا کرتا ہے اور استاذ آقا ہوا کرتا ہے، اس میسج کو دینے کے لیے ابن عباس نے ان کی رسی تھام لی۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ایسی بات کہی تو آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ لے کر کے انہوں نے چوم لیا، اور چوم کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں بھی نبی پاک نے یہی تعلیم دی ہے کہ اہل بیت اطہار کی اس طرح تعظیم کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عزت ہے، یہ وقار ہے، استاذ کا وقار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسی ملفوظ شریف کے پہلے ہی حصہ کے صفحہ نمبر 77 میں آپ نے نقل فرمایا، ہارون رشید بڑا جابر بادشاہ مامون رشید کی تعلیم کے لیے امام کسائی کو کہا، آپ نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا گھر میں پڑھانے کے لیے، میرے پاس بھیج دو۔ کہا ٹھیک ہے بھیج دوں گا، لیکن پہلے سبق لے لیجئے۔ امام کسائی نے فرمایا نہیں، جو پہلے آئے گا اس کا پہلے سبق لوں گا۔ سبحان اللہ، وقت کا بادشاہ، لیکن امام کسائی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولتے نہیں، جو پہلے آئے گا اس کا پہلے سبق لوں گا، ٹھیک ہے آج آیا کرے گا۔ مامون رشید آنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ ہارون رشید وہاں سے گزرا، دیکھا کہ امام کسائی وضو کر رہے ہیں اور ہاتھوں کو مل رہے ہیں، اور مامون رشید پانی ڈال رہا ہے۔ گھوڑے سے اترے، ہارون رشید نے بیٹے کو ایک کوڑا مارا، کہا او بیٹا، اللہ نے تجھے دو ہاتھ کس لیے دیے؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور ایک ہاتھ سے استاذ کا پاؤں مل۔ سبحان اللہ بولیے۔ تو یہ ہے استاذ کی عزت۔ جب تک کہ آپ مدرسے کی اہمیت نہیں جانیں گے، علم دین کی اہمیت نہیں جانیں گے اور استاذ کی اہمیت نہیں جانیں گے، تب تک کہ آپ کو علم دین حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ علم دین کی اہمیت کیا ہے، وقار کیا ہے؟ ابھی حضرت قبلہ نے آپ کو حدیث سنایا جو ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20 کی حدیث پاک، حضرت انس کی روایت کردہ حدیث۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہاں پر صرف مسلم کا لفظ ہے، اور آج لوگوں کے ذہن میں ایک غلط اور رانگ میسج ہے، کیا بولیے کہ نہیں سیاہ ستہ
سیاہ ستہ میں حدیث ہے تو مانو، نہیں تو اس کے بعد کوئی بھی کتاب آ جائے تو نہیں مانو. لیکن میں جناب کہوں گا سیاہ ستہ جتنی بھی 6 کتابیں ہیں نا، یہ 13ویں صدی کے بعد، 13ویں صدی ہجری کے بعد کی کتاب ہے. لیکن میرے امام اعظم ابو حنیفہ پر ظالموں نے جو یہ بات کہی کہ ان کو 13 حدیث آتی تھی، بولے معاذ اللہ، بولے معاذ اللہ. میرے امام پہلی صدی اور دوسری صدی کے امام ہیں، ہے نا، پہلی صدی کی اور دوسری صدی کے امام. انہوں نے بھی حدیث کی کتاب لکھی، مسند امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ بولیے. اور مسند امام اعظم ابو حنیفہ میں یہ حدیث ہے، علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے. جو بخاری سے بھی پرانی کتاب، سبحان اللہ تو بولے بھائی، مسلم سے پرانی کتاب، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ان تمام کتابوں سے پرانی کتاب مسند امام اعظم ابو حنیفہ ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسند امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام کیا ہوگا. اور ساتھ ساتھ آپ تابعی ہیں. سبحان اللہ بولیے. کیا بولے آپ؟ ہاں تابعی ہیں. تو اس حساب سے بھی اس کتاب کا رتبہ کہاں پہنچتا ہے. اللہ اکبر. یاد رہے، کوئی بھی آدمی آپ کو یہ آپ جشر کر سکتا ہے، مولانا آپ نے جو حدیث پاک سنائی ہے، اس حدیث پاک میں میرے آقا نے اتنا فرمایا، طلب العلم، علم کا طلب کرنا. تو علم تو کمن ہے، عام ہے. تو اگر ہم اسکول کالج کا علم حاصل کریں گے تو گویا کہ ہم نے فرضیت پر عمل کر لیا، ہم بری ذمہ ہو گئے، سبکدوش ہو گئے. نہیں جناب، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ یہاں پر علم دین مراد ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 251 میں لکھا کہ جہاں پر بھی لفظ علم مطلقاً بولا جاتا ہے وہاں پر علم دین مراد ہوتا ہے. کیا بولیے؟ علم دین مراد ہوتا ہے. اور اس کی بہت ساری